بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن سلام قال خبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر واجدبت الأرض وهلك المال فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله فما صلى الجمعة حتى هم الشاب القريب دار الرجوع إلى أهله فدامت جمعة فلما كانت الجمعة التي تليها فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم فقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا فتكشتت عن المدينة. یہ عنوان باب کا تھا دعاؤں میں دعا کے اندر ہاتھ کو اٹھانا. دعا کے آداب کے سلسلے میں مختلف ابواب قائم کیے ہیں. اگلے ہفتے میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھاوے. اسی سلسلے میں دوسری روایتیں پیش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال بارش نہیں ہوئی. جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قحط المطر واجدبت الارض، کہ بارش رک گئی ہے، نہیں ہوئی اور زمین خشک ہو گئی. وہلک المال، لوگوں کے مویشی جو ہیں جانور وغیرہ پانی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. فرفع یدیہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھایا. بس اس سے دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ آداب میں سے ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. وما یری فی السماء من صحابۃ، جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان پر کوئی بادل بالکل نہیں تھا، ایک دم صاف شفاف تھا آسمان، کوئی بادل نظر نہیں آتا تھا. فمد یدیہ حتی رأیت بیاض ابطیہ یستسقی اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ اونچے اٹھایا. ایسے استسقاء کی دعا میں فقہاء نے بھی لکھا ہے ذرا اور اونچے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی جو چادر میں ڈھپی ہوئی رہتی ہے عام طور پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے وہ لوگوں کو نظر آئی.
تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کھینچا، اوپر کی طرف کھینچ کر کے اٹھایا، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ یستسقی اللہ، اور آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کر رہے تھے۔ فما صلینا الجمعہ تھا، ابھی تو جمعہ کی نماز سے ہم فارغ نہیں ہوئے تھے اور اتنی بارش ہوئی کہ حتی اہم الشاب القریب الدار الرجوع الی اہلہ، کہ جو نوجوان آدمی جس کا مکان مسجد کے قریب تھا اس کے لیے بھی اپنے گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ فدامت جمعہ تھا، اور یہ بارش پورا ایک ہفتہ رہی، دوسرے جمعے تک۔ فلما کانت الجمعۃ التی تلیہا، جب دوسرا جمعہ آیا وہی آدمی فقال یا رسول اللہ تہدمت البیوت، مکانات گر گئے، کچے مکان ہوتے ہیں، بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ وہ تبصر رکبان، قافلے رک گئے، ان کے سفر کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا بارش کی زیادتی کی وجہ سے۔ فتبسم لصورت ملالۃ ابن آدم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کی اس بے صبری اور اکتاہٹ کی کیفیت کو محسوس کر کے مسکرائے۔ ایک تو وہ گزشتہ جمعہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں ہے اور زمین خشک ہو گئی، مویشی مرتے جا رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ بند ہو نہیں چاہیے۔ وقال بیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا بادلوں کو چھانٹنے کے لیے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ یہ بارش جو ہے ہمارے آس پاس کے علاقے پر، وہاں پہاڑیوں کے اوپر، ٹیلوں کے اوپر برسے، ہم پر یعنی شہر کا بس۔ فتکشت عن المدینہ، وہ سارے بادل مدینہ منورہ سے چھٹ گئے۔ حدثنا السلط قال حدثنا ابو عانة عن سماك عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه۔ حضرت اکرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں دست مبارک کو اٹھائے ہوئے دعا فرما رہے ہیں۔ دعا میں یہ کہتے ہیں، اللہم انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فیہ، کہ اللہ میں تو ایک انسان ہوں، اس لیے تو میری گرفت نہ کیجیے، مومنین میں سے کسی کو اگر میں تکلیف پہنچاؤں، مجھ سے پہنچ جائے تکلیف، یا میں اس کو کوئی سخت جملہ کہوں، برا بلا کہوں، تو اس پر مجھے میری گرفت نہ ہو۔ یہ اگلے ہفتے میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، بتلائی جا چکی ہے۔ حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا حجاج الصواف عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ ان الطفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لك في حسن ومنعة حسن دوس۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے جو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچتی تھی وہ دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کا فی حسن و مناظر، کہ اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی قلعہ حوالے کیا جائے، لشکر آپ کو دیا جائے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کریں، دشمنوں کے ایذا رسانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حسن دوس، قبیلہ دوس کا قلعہ اس خدمت کے لیے حاضر ہے، گویا اگر آپ کی طرف سے اشارہ ہو جائے تو یہ ساری باتیں چیزیں مہیا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ قال فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ذخر اللہ للانصار، کہا یہ سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے انصار کی قسمت میں لکھی تھی، اس لیے اس وقت نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، انکار فرمایا۔ پھر فہاجر طفیل و حاضر معه رجل من قومه، پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت طفیل خود بھی اپنے علاقے سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی ہجرت کر کے آئے اور ان کے ساتھ انہی کے خاندان کا ایک اور آدمی بھی تھا۔ فمرض الرجل فزجر او کلمۃ شبیہۃ بها، یہ لوگ جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ تو اسی بیماری میں کہتے ہیں کہ فمرض الرجل، وہ جو آدمی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے کا آیا تھا وہ بھی بیمار ہوا، اور فزجر، بیماری کی وجہ سے وہ بالکل تنگ آ گیا، بیماری کی تکلیف اور بیماری کی شدت اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ فحبا الى قرن فاخذ مشقة فقطع ودجيه فمات، تو وہ بیماری کی تکلیف سے جو تنگ آ جانے کی وجہ سے اس نے خودکشی کے لیے فیصلہ کر لیا، اور فحبا الى قرن، اتنا کمزور ہو گیا تھا بیماری میں کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی پاؤں سے گھسٹ کر ذرا دوری کے اوپر ایک ترکش رکھا ہوا تھا، یہ چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، وہ گھسٹتا ہوا وہاں پہنچا اور فاخذ مشقۃ، اور اندر سے ایک تیر نکال کر کے فقاطع ودجئی، اپنی رگیں اس نے کاٹ ڈالی اور اس سے خون بہا۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی اس سے، اور خون اس سے اتنا بہا کہ اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ فراہ طفیل فی منام، تو حضرت اس کے انتقال کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، تو قال ما فعل بک، مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ دیکھا بہت اچھی حالت میں ہے لیکن اس کے ہاتھ جو ہے چھپے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، کپڑے کے نیچے چھپا رکھے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا گیا تمہارے ساتھ، اور یہ ہاتھ کیوں دبے ہوئے ہیں؟ قال غفر لی بہجرتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے میں آیا تھا اپنا گھر وطن چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو اس ہجرت کی صدقے میں معاف کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، یہاں تک کہ یہ جو خودکشی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو ویسے کبیرہ گناہ کا جو حکم یہ ہے کہ آدمی اگر توبہ کرے تو قبول ہوتی ہے، لیکن توبہ کے بغیر اگر اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ سزا دیں، جہنم میں بھیج دیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بعض جماعتیں گمراہ فرقے اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں، انہوں نے دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں تھا مگر وہ ہاتھ چھپ، قال ما شان ہو یہ ہاتھ کیا ہے، ہاتھ کا کیا حال ہے؟ قال فقیل انا لا نسلم منک ما افسدت من یدیک، کہ باری تعالیٰ کی طرف سے مجھے یوں کہا گیا کہ جو چیز تو نے اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے، یعنی اپنے ہاتھ اس سے کاٹ دی چونگلیاں، تو نے جو چیز خود بگاڑی اس کو ہم سدھاریں گے نہیں۔ مغفرت تو ہو گئی، جنت میں پہنچ گیا، لیکن یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو ہم نہیں سدھاریں گے، تو نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے۔ تو قال فقط صحت طفیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خواب پیش کیا، بیان کیا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمایا اللہم ولی یدیہ فاغفر ورفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے، معاف کر دے۔ بہرحال یہاں تو ہاتھوں کے اٹھانے کا تذکرہ ہے اس لیے لائے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صہیب عن انس بن مالك
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الحرم وأعوذ بك من البخل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مختلف چیزوں سے پناہ چاہتے تھے. چنانچہ ایک دعا آپ کی یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، کہ اللہ میں کاہلی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی آدمی کی طبیعت میں ایک بوجھ اس کو محسوس ہو اور نیکی کے کام جو کرنے ہیں ان کے کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو، تو وہ کاہلی جو ہے وہ آدمی کو اللہ کی اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، نیکی کے کاموں کو انجام دینے سے محروم رکھتی ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی. باقی اگر کوئی آدمی تھکا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر کسل ہے طبیعت میں، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ کسل جو اعمال خیر سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، کہ بزدلی بہادری کے مقابلے میں ہے. مطلب یہ ہے کہ میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے آدمی اس سے ڈر جائے، میدان چھوڑ دے، تو اس سے بھی پناہ چاہیے. یہ بزدلی جو ہے وہ بھی ایک برا خلق ہے، رذیلہ ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَرَمِ، حرم کہتے ہیں سکھیا جانا، یعنی بڑھاپے کے اندر اس حد تک پہنچ جانا کہ آدمی کے قوا جو ہے وہ کام نہ کریں اور جو چیزیں پہلے یاد تھی وہ بھی بھول جائیں. آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے تو آنکھیں اپنا یہ کام کرنا چھوڑ دیں. کانوں سے سننے کا کام لیا جاتا ہے تو وہ قوت شنوائی متاثر ہو جائے، کچھ سن نہ سکے، ہاتھ جو ہے کوئی چیز کوئی کام نہ کر سکے، پاؤں سے چل نہ سکے. تو یہ سکھیا جانے کی جو عمر کیا کہی جاتی ہے تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے. لکھے لا عالم بعد علم شیئا، قرآن میں بھی ہے کہ بھائی جاننے کے بعد پھر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جیسے بچوں کا حال ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتے. یہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے. بخل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے قلب میں وہ ایک ایسی کیفیت جس کے نتیجے میں اس کے جو اوپر مالی یا قولی حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا نہ کرے، اس کے لیے رکاوٹ بن جائے. جیسے بھائی بیوی بچوں کا نفقہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے، تو حقوق واجبہ کو ادا کرنے کے معاملے میں وہ جو ہے وہ انکار کرے، نہ کرے حقوق واجبہ، اس کو بخل کرے. حقوق قولیہ بھی کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اب اگر کوئی نہیں بھیجتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کیا ہے کیسے؟ بخل سے. ایک مومن اس کو اگر سلام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سلام کا جواب دے. کوئی آدمی اگر نہیں دیتا جواب تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے بخل سے. تو بات یہ اقوال میں بھی جہاں اس کو اس کا حق قولی طور پر ادا کرنا چاہیے نہیں کرتا تو یہ بھی گویا بخلے کی ایک قسم ہے. حدثنا خلیفہ بن خیاط قال حدثنا کثیر بن ہشام قال حدثنا جعفر عن یزید بن الاسم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی وانا معه اذا دعانی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ویسے آدمی اللہ تعالیٰ سے جیسی توقع قائم کرتا ہے، بھائی دعا مانگتے ہوئے اس یقین کے ساتھ دعا مانگی کہ میری یہ دعا قبول ہی ہو جائے تو قبول ہو ہی جاتی. اور اگر تردد ہے، دغدغہ ہے دل میں تو پھر نہیں ہوتی. اسی طرح دوسری چیزوں میں، دوسرے امور میں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی ایک آدمی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ امید قائم کی، اللہ صحت مانگی کہ میں تندرست ہو ہی جاؤں گا،
یقین کے ساتھ تو ہو جائے گا، اور تردد ہے تو پھر اس میں کامیابی نہیں. وانا ماہ اذا دعان، دعا کے معاملے میں یہاں اس گمان کو معمول کیا گیا کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور دعا کے وقت جیسا میرے ساتھ وہ گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں. باب سید الاستغفار. استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا. ایک تو توبہ ہے اور ایک ہے استغفار. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، آدمی کا لوٹنا. وہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکا ہے اور اللہ کی اطاعت سے نکل گیا ہے، اب دوبارہ پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹ آوے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے. تو توبہ میں تو یہ ضروری ہے کہ آدمی جس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. ان یقلع عن المعصیۃ، نمبر 1. دوسرا، اب تک جو گناہوں کا صدور ہوا اس پر اس کے دل میں ندامت اور جو ہے پچھتاوا ہو کہ بھائی میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کر لی. اور تیسرا، آئندہ اس گناہ کا کہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. یہ 3 چیزیں توبہ کے لیے ضروری ہیں. اور اگر وہ گناہ ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ یا بندوں کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا تو وہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال توبہ میں تو یہ ضروری ہے. استغفار جو ہے، استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. تو اس کے بغیر بھی استغفار پایا جا سکتا ہے. استغفار کا حاصل صرف اپنے گناہوں کے لیے مغفرت چاہنا. غفر یغفر کا معنی ہے وہ ڈھانپ دینا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے. تو یہاں استغفار جیسے آدمی اپنے گناہوں کے لیے کر سکتا ہے دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے. توبہ دوسرے کے لیے نہیں کی جا سکتی. توبہ تو جو آدمی جس گناہ میں مبتلا وہ خود ہی اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور ندامت ہو تب توبہ پائی جائے. تو گویا کسی دوسرے کی طرف سے توبہ نہیں ہو سکتی. کسی دوسرے کے لیے طلب مغفرت یعنی استغفار ہو سکتا ہے. تو بہرحال اصل تو توبہ ہے، اصل چیز توبہ ہے. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا حالات کا شکار ہونے کی وجہ سے مثلا ایک آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، سارے گناہ جو ہے ہمت کر کے اس نے چھوڑ دیے اور اب تک جو ہوئے اس پر ندامت کا اظہار بھی کیا اور آئندہ جو ہے نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کیا. لیکن کوئی ایک آدھ گناہ ایسا بھی ہے جو باوجود کوشش کے محنت کے بھی چھوٹنے کا نام لیتا نہیں، یا حالات کی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں سکتا. ایک آدمی ہے بینک کے اندر ملازم ہے، تو بینک میں ملازم ہونے کی وجہ سے اب یہ سودی آمدنی ہے اس کو یہ کر رہا ہے. اب یہ سارے گناہ چھوڑ چکا ہے، لیکن اب یہ یہاں یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو اپنے بال بچوں کا گزران کیسے کروں گا، ابھی میرے پاس کوئی اور ذریعہ معاش ہے نہیں. تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اس کی کوشش تو یہ جاری رہے کہ اپنے لیے کوئی جائز اور حلال ذریعہ معاش کو تلاش پورے جو ہے ہمت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ. جیسے وہ آدمی جس کے پاس کوئی سروس اور ملازمت نہ ہو وہ کیسا تندہی سے تلاش کرتا ہے، ایسا یہ بھی تلاش کرتا رہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب تک کہ وہ نہ ملے وہاں تک وہ اپنے اس حرکت پر ندامت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل تو توبہ ہے، لیکن یہ استغفار جو ہے تو وہ بھی آدمی کو یہ گویا توبہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا. بار بار جب آدمی اپنے اس گناہ سے اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ کی مدد چاہے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان. ایسا ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ایک آدمی جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے برائی سے بھلائی کی طرف لاتا ہے تو اکثر گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک آدھ دو گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں اور اس کی کوشش محنت کے باوجود وہ جلدی سے چھوٹتے نہیں. تو ان گناہوں کے معاملے میں وہ استغفار سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا رہے اور نتیجہ استغفار کا یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے اور ایسی شکلیں ہو جائے گی کہ اس گناہ سے بھی اس کو نجات مل جائے گی. گویا مایوس ہونے کی ضرورت. استغفار کی حقیقت یہ ہے
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنه او كان من اهل الجنه او قال واذا قال حين يصبح فمات من يومه اسلم. یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی جن کلمات کو مغفرت طلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کلمات میں سب سے بہترین جو سب سے افضل کلمات یہ ہے. جیسے مغفرت طلب کرنے کے لیے مختلف سیرے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لی ذنوبی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کے لیے جو کلمات استعمال کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی جن کلمات کے ذریعے سے طلب کرتا ہے ان کلمات میں سب سے بہترین کلمات یہ اعلیٰ درجے کے یہ سارے کلمات کے سردار ہیں. ان کو سید سے کہا گیا کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو میرا پروردگار ہے تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. گویا اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے استحضار. خلقتنی وانا عبدک تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. گویا اللہ تعالیٰ کی نے جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا استحضار بھی ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی عبدیت اپنے بندے ہونے کا استحضار اس کا اقرار. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ارے اللہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یعنی تجھ سے جو عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے تیری عبادت کا تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا تیرے احکام کو ماننے کا اور وہ جو وعدہ کیا ہے وہ ہر مومن ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا معاہدہ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے احکام کو اپنی زندگی میں پورا اتاروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کروں گا. اور بعضوں نے کہا کہ یہاں عہد سے مراد وہ جو عالم ارواح میں عہد الست لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور پھر جو ہے اس کے جواب میں بندوں نے کہا تھا وہ مراد ہے. اور وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی ویسے بھی روزانہ ہم دعاؤں میں جیسے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. جب ہم نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گویا عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. اب اس عہد کو کون کتنا پورا کرتا ہے اس میں کوتاہی اگر ہو جائے کیا جیسے وطر میں دعا آدمی کرتا ہے وَنَخْلُو وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ ایاک نعبد و اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور جو تیرے نافرمان ہیں اس سے ہم اپنا تعلق کیا کرتے ہیں توڑ لیتے ہیں. آدمی دیکھتا ہے اپنے گھر میں اپنا بیٹا موجود ہے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے کیے گئے اس وعدے کو پورا کرنے کے معاملے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا گیا وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اللہ جتنا مجھ سے بن پڑتا ہے میں اپنے عہد و پیمان اور تجھ سے کیے گئے وعدے پر قائم ہوں یعنی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابو لک بنعمتی ارے اللہ تو نے جو نعمتیں مجھے دی مجھے ان نعمتوں کا اقرار ہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا اور وابو لک بذنبی تیری نعمتوں کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے کہ میں بلا گناہ میں مبتلا ہوں. فاغفر لی اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، کہ تیرے علاوہ جو ہے وہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کر سکتا نہیں ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں نے جتنے گناہ کیے ہیں اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اب بعض روایتوں میں جو ہے وہ اعوذ بک من شر ما صنعت، جیسے آگے یہی روایت آئے گی، یہ اس سے یعنی ابو لک بنعمتک و ابو لک بذنبی، اس سے پہلے یہ جملہ ہے. ذرا ترتیب میں روایتوں کے فرق کے اعتبار سے آگے پیچھے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنت اور قال كان من اهل الجنت، کہ اگر یہ کلمات شام کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد کہے، یعنی مغرب کے بعد کہے، تو رات کے لیے وہ اب اسی حالت رات میں اس کا انتقال ہوا تو جنت میں داخل یا جنتیوں میں سے. صبح کو کہے، صبح شادی کے بعد دن میں انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائے گا یا جنتیوں میں سے. اشراق کی نماز کی کتنی رکعتیں پہلے بھی بتلایا تھا کہ محدثین اور فقہا کے یہاں تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب وقت مکروہ ختم ہو جائے، سورج میں سفیدی آ جائے، وہاں سے لے کر زوال تک جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الضحیٰ چاشتہ کی نماز کہی جاتی ہے، اسی میں اشراق بھی آ جاتی ہے. اور اس کے متعلق فقہا جو ہے 12 رکعتیں بتلاتے زیادہ سے زیادہ، لیکن صوفیہ نے اس کو آدھا یعنی وہ جو طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں جو پڑھی جائے وہ اشراق ہے اور دوسرے حصے میں جو پڑھی جائے وہ چاشتہ ہے. تو کم سے کم مقدار اس کی اشراق کی جو ہے وہ 2 رکعت ہے، ویسے 4 رکعت بتلائی گئی ہے. اگر طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی اور 2 رکعت فرض نماز پڑھ سکے اتنا وقت ہو تو پہلے فرض نماز پڑھنی چاہیے یا سنت؟ ظاہر ہے کہ اب اتنا ہی وقت ہے جس میں 2 ہی رکعت پڑھی جا سکتی ہے، تو اب تو اس کو فرض ہی پڑھنا ہے. تو اس صورت میں سنت چھوڑ دے گا، فرض پڑھے گا تاکہ نماز قضا نہ ہو. جمعہ کے خطبے کی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے تک باتیں کرنا کیسا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر درود پڑھنا کیسا ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خطبہ شروع ہونے سے لے کر جو ہے شروع ہونے کے بعد بات کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب مکروہ اور ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک آ جائے تو وہاں پر بھی درود زبان سے نہیں پڑھیں گے بلکہ دل کے اندر، دل میں تصور کر لیں گے. فقہا نے نہیں کہا ہے. مسجد میں وظائف کی کتاب ہے جو اب بازار میں نہیں ملتی، اس کو زیرکس کرا کے گھر پر لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، اور اس کو زیرکس کرانے کے لیے مسجد سے باہر لے جا سکتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے منتظمین کی اجازت سے گنجائش ہے. وضو کر رہے تھے اور وضو کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کیا جو فرض ادا ہو گئے وہ کیا پھر سے ادا کرنے پڑیں گے؟ ہاں، پورا شروع سے. اس لیے تو جیسے پورا مکمل کیا ہوا وضو کوئی ایسی چیز جو وضو توڑنے والی ہے اس کے پیش آنے سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ابھی وضو مکمل نہیں کیا تھا، کچھ اعضاء دھوئے ہیں، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونے کے بعد چہرہ دھویا ہے اور ہاتھ دھوئے ہیں، ابھی مساح اور پاؤں دھونے کی نوبت آئی نہیں تھی، اور کوئی چیز ناقض وضو پیش آئی وضو توڑنے والی، ہوا خارج ہوئی، پیشاب کا قطرہ نکل گیا، یہ جتنا ہوا ہے وہ سب ختم ہو گیا. اب اثر نو کرنا پڑے گا. لیکن جب یہ چیز پورے وضو کو توڑتی تھی تو وضو کے ایک حصے کو بھی توڑ دے گی. وضو کے اندر چوتھائی مسح کرنا فرض ہے. اگر ایک ہاتھ سے مسح کیا سر کے بیچ میں رکھ دیا تو کیا فرض ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ چوتھائی مقدار ہے تو ادا ہو جائے گا. دونوں ہاتھ کا استعمال ضروری نہیں ہے. ایسے پورے سر کے مسے کے لیے بھی دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے پورے سر کا مسح کر لیا تو بھی درست ہے. ہمارے بیاہ عورت سے، پہلی عورت کی بیاہ اولاد سے، بیجی عورت نہ، پہلا شوہر نے ایک اولاد ہماری ساتھ رہے تھے
ابدی اولاد و بچن اور رشتوں محرم کی غیر محرم سے. یہ جو دوسری یعنی دونوں بیویوں سے اگر آپ کی اولاد ہے تو وہ تو ایک دوسرے کے محرم ہیں، لیکن وہ جو پہلے شوہر سے ہے تو دوسری بیوی کی اولاد جو پہلے شوہر سے ہے وہ آپ کی پہلی بیوی کی اولاد کے حق میں محرم نہیں کہی جائے گی. بندے عورت میں حق میں ادائیگی شریف حکم سے. اب وہ حقوق کی ادائیگی میں ایک تو ان کے ساتھ رات گزارنا ہے، ان کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا ہے. ان سب میں برابری کا اہتمام کیا جائے، یکساں طور پر یہ حقوق ادا ہوں. میری عمر مجھے بوجھ لگتی ہے، مجھے کبھی کبھی مرنے کا خیال آتا ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے، کیا کروں. بہرحال یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور آدمی اللہ کی اس نعمت سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جس میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس کے اندر ہے کہ وہ حیات کا قبل موت کا، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے. یہ زندگی جو ہے جیسی بھی ہے، بہرحال آدمی اس زندگی کو اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے. ایک آدمی ہے چل نہیں سکتا، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، زبان چلتی ہے، بستر پر پڑے پڑے سبحان اللہ کہے گا تو بھی بہت بڑی چیز ہے. کتنا بڑا فائدہ ہوا. ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا. ساری دنیا مل کر بھی اسے ایک سبحان اللہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. دراصل ہم نے اپنا مزاج ایسا بنایا ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھاتے. ہم نے اب تک کی زندگی جو گزری اس کو اسی طرح ضائع کیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس بازی کر کے. اب عمر کی جس منزل میں پہنچے ہیں وہاں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی جن کے ہم نے اپنے آپ کو غلط چیزوں کا عادی بنایا ہے، بری عادتوں کا. ان کے لیے اب اسباب مہیا نہیں ہوتے تو آدمی کو اپنی زندگی بوجھ معلوم ہوتی ہے. ضرورت ہے کہ اب زندگی کا انداز بدلے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. غصہ آتا ہے تو غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے. غصہ آتا ہے تو غصہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، برا بھلا کہا جائے، مارا پیٹا جائے. تو غصے کے اس تقاضے پر عمل نہ کرو. آوے اور اس آنے کے بعد بھی اس کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا. آج کل نعت خواں اپنی نعتوں میں دف کا استعمال کرتے ہیں اور شریعت کی روشنی مسئلے کو یہ جائز نہیں، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. نعت خانی کے اندر دف وغیرہ کا استعمال. عورت وضو کی حالت میں بچہ نے دوڑا ہے تو وضو ٹوٹی جیسے کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی اس سے جیسے تھوکتا آدمی کوئی پاک چیز جو ہے سبیلین یعنی پیشاب پاخانے کی راہ کے علاوہ اور جگہ سے کوئی پاک چیز جسم سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. آپ نے ناک میں سے ریت نکالی، منہ میں سے تھوک نکالا، عورت کا دودھ نکلا پستان میں سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اندر گھرما ہوئے تو پکڑی بلاڑی نے کھوڑائی سکھائے، باہر چھوڑی گیا تھی جانا گھرما دوسری جوانوں ڈر رہے تھے. ہاں بلی کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں. بچہ نے باندھوا ماوتا ڈائی پر ناپاک ہو تو اس کو پلاسٹک میں کھیڑے میں پیک کری، آم کچرا پیٹی میں ناٹی سکھائے گی ڈال سکتے ہیں. مردوں کے پرس کا دھندا ہے اور اس میں پاکٹ کے کھانوں میں خراب فوٹو آتے ہیں اور وہ نکال ڈالتے ہیں تو کھانے خالی رہ جاتے ہیں. تو کیا اس کو رکھ سکتے ہیں؟ پاکٹ کو بند کر کے رکھتے ہیں تو کیا فرشتے وہ جگہ آئیں گے؟ اور ایسے تصویر جو ہے وہ مکان کے اندر ہو تو فرشتے نہیں آئیں گے، اس میں تو کیا شبہ ہے. اب رہا یہ کہ یہ خالی رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. تو آپ اپنے پاس ایک دوسرے جو ہے پھولوں وغیرہ کے اس کے اسی سائز کے کارڈ بنا کر کے تیار رکھو تاکہ اس میں وہ آنے پر ڈال دیا جا سکے، آسانی ہو جائے گی.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جس شرور اور بلائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.